رتبے دیکھو حلیمہ سعدیہ کی حویلی میں نبی نے قدم کیا رکھا. یہ وہی حلیمہ سعدیہ ہے جن کے گھر میں ہفتوں چراغ نہیں جلا کرتا تھا، لیکن جس دن سے میرے نبی نے ان کے آنگن میں قدم رکھا ہے پوری قبیلے بنو سعد کی عورتوں میں چرچے ہونے لگے ہیں. آپس میں باتیں کیا کرتی تھی کہ اب حلیمہ سعدیہ کے پاس کون سی دولت لگ گئی ہے کہ رات و دن اس کے گھر میں چراغ جلا کرتا ہے، پوری رات اس کے گھر کا اجالا ختم نہیں ہوتا. ایک دن عورتوں نے کہا تھا حلیمہ کہا کیا کہ کچھ دن پہلے تیرے گھر کی غربت کا عالم یہ تھا کہ تیرے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، لیکن اب ہے کہ ہم تو چراغ تھوڑی دیر جلاتے ہیں لیکن تیرے گھر کا چراغ ساری رات جلتا رہتا ہے. حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا خواتین میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا ہے، میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں کرتی ہوں. عورتوں نے کہا تھا تعجب ہے حلیمہ، تیری دیواریں روشن رہتی ہے تو کہتی ہے چراغ نہیں جلاتی، تیرے گھر سے روشنی نکل کے چھن کے پڑوس میں جایا کرتی ہے تو کہتی ہے چراغ نہیں جلاتی. کہا ہاں میں سچ کہتی ہوں، میں نے کوئی چراغ آج تک نہیں جلایا ہے. اللہ اکبر. ایک دن رات کا سناٹا آیا، پوری بستی میں اندھیرا تھا لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے آنگن میں اجالا ہی اجالا تھا. عورتیں اکٹھا ہوئی کہنے لگی چلو آج حلیمہ کی چوری پکڑی گئی ہے. رنگے ہاتھوں حلیمہ کو پکڑتے ہیں، یہ کہتی ہے میں چراغ نہیں جلاتی ہوں، آج بتاتے ہیں کہ چراغ جل رہا ہے کہ نہیں. عورتیں اکٹھا ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے دروازے پر آئی ہیں. جیسے دروازے پر دستک دی ہے اندر آپ کے شوہر موجود تھے. دروازے پہ دستک ہوئی، رات کا وقت تھا. شوہر کہنے لگے بیوی تم جا کے دروازہ کھولو، ہو سکتا ہے کوئی دودھ والا آیا ہو جس کا ہم پہ قرض ہے پیسے لینے آیا ہو. میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. حلیمہ کہتی ہے نہیں آپ جائیے. یہ باتیں ہوتی رہی. پھر حضرت حلیمہ اٹھی، ڈرتے جا کے دروازہ کھولا. جیسی دروازہ کھولا عورتوں کی بھیڑ دیکھی ہے. حلیمہ سعدیہ چپ کھڑی ہو جاتی ہے. سوچ رہی تھی شاید کوئی قرضہ لینے والی ہوگی، کوئی اپنا پیسہ وصول کرنے والی ہوگی، لیکن فرماتی ہے جیسی میں جا کے کھڑی ہوئی عورتوں نے کہا تھا حلیمہ آج تمہاری چوری پکڑ لی گئی ہے. میں نے کہا تھا کون سی چوری؟ فرماتی جب میں نے کہا نا کون سی چوری تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم تو کہتی ہو کہ چراغ نہیں جلتا، آج ہم تمہارے گھر میں تمہیں چراغ دکھانے کے لیے آئے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی اس وقت تک تو میں ڈرتی رہی جب تک انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی. جیسی انہوں نے یہ بات کہی ہے میرا ڈر ختم ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے ایک خاتون اندر آئے باقی باہر رہ جائیں، دکھائیں میرے گھر میں چراغ کہاں ہے. ایک خاتون اندر آئی ہے، اس نے حلیمہ سعدیہ کے آنگن پہ نگاہ ڈالی ہے، کوئی چراغ نظر نہیں آیا. ہر طاق خالی ہے، الماری خالی ہے، دیوار پہ کوئی چراغ نظر نہیں آیا لیکن روشنی برابر ہو رہی ہے. اس نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تھا حلیمہ کوئی چراغ تو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن روشنی بھی کم نظر نہیں آ رہی ہے، بتا تو صحیح یہ روشنی کیسی ہے. حضرت حلیمہ نے پھر ہاتھ پکڑا خاتون کا اور وہاں لائی جہاں میرے نبی پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. مصطفیٰ کے رخ انور پہ کپڑا پڑا ہے، ہاتھ پکڑ کے لائی لا کے کھڑا کر دیا. خاتون کہتی ہے حلیمہ کیا دکھانا چاہتی ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جیسی میرے نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے خدا کی قسم نور کی ایسی روشنی نکلی ہے کہ خاتون نے اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا تھا. حضرت حلیمہ کہتی ہے سن خاتون میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، لیکن قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی جب سے اس شہزادے کو لے کر کے آئی ہوں مجھے چراغ کی ضرورت نہیں پڑی ہے. چہرہ اس کا ہوتا کہ چاندنی خدا اتار دیا کرتا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. سبحان